انتہائے عشق ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 12 کی طرف۔ دل تجھ پہ فدا ہوا، کمبخت شوق سے تباہ ہوا۔ شہریار نور نے کوریٹ سے گزرتے ہوئے شہریار کو پکارا تو ایک دم رک کر پلٹا۔ نور آہستہ سے چلتی اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کل ہاشم لالا کے ساتھ اپنے رویے کی وضاحت کریں گے؟ اس نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ میں اپنے رویے کے لیے کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ شہریار کی پیشانی پر بل پڑے۔ ہاشم لالا کے ساتھ آپ کے جو بھی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر، یوں سب کے بیچ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھ سے دکھاوا نہیں ہوتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ لالا اتنے عرصے بعد آئے تھے، اگر آپ ان سے اچھے سے مل لیتے تو کیا بگڑ جاتا آپ کا؟ نور نے اداسی سے کہا۔ میں تمہارے بھائی کے قدموں میں نہیں گر سکتا، سمجھی؟ وہ روکھے لہجے میں بولا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ نور نے دکھ سے اسے دیکھا۔ پہلے آپ تو ایسے نہ تھے شہریار، آپ اور لالا کی دوستی مثالی رہی، پھر اس چھوٹی سی بات پر آپ کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اتنی سی بڑی بیڑی نہیں تھی کہ آپ اور رحان بابا اسے بھلا نہ سکیں۔ وہ ٹھہر کر بولی۔ اگر میں بھی وہی کروں جو تمہارے بھائی نے کیا، شاید تمہیں یہ بات چھوٹی نہ لگے۔ وہ طنزیہ مسکرا کر بولا۔ نور کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی۔ لالا واقعی آپ کو ہاشم لالا کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ ابھی چل کر نور کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ تم بیچ میں مت بولو ابھی، شہریار نے سختی سے کہا۔ کیوں لالا، یہ اس گھر کا مسئلہ، میرا مسئلہ، پھر کیوں نہ بولوں؟ آبی نے سنجیدگی سے بھائی کو دیکھا۔ میرا سر مت کھاؤ آبی، اپنی اس دوست کو بھی لے جاؤ اور جاؤ یہاں سے، میں فضول باتیں نہیں سننا چاہتا۔ اس نے غصے سے چبا کر انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ چلو نور۔ آبی نے خاموش کھڑی نور کا ہاتھ پکڑا اور بنا شہریار کو دیکھے وہاں سے چلی گئیں۔ شہریار نے ان کی پشت کو دیکھا۔ اس نے آج تک آبی سے غصے میں بات نہیں کی تھی، پر آج ڈیم اٹ! دیوار پر زور سے ہاتھ مار کر وہ پلٹ کر وہاں سے نکل گیا۔ آبی نے نور کو بیڈ پر بٹھایا اور پھر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے نا نور، پر میں کیا کروں، میری کوئی سنتا بھی تو نہیں۔ آبی نے اس کے ہاتھ تھام کر اداسی سے کہا۔ نہیں آبی، اس میں تمہارا کیا قصور؟ نور نے آگے بڑھ کر اسے پیار سے گلے لگایا۔ بات اتنی بڑی نہیں ہے، پر لالا نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ جانے لالا اور رحان بابا کب اس بات کو سمجھیں گے؟ آبی نے نم آواز میں کہا اور نور سوچنے لگی۔ جانے دو، وہ پتھر کب پگھلے گا؟ ایک بات جسے بیٹھ کر سلجھایا جا سکتا تھا، اسے لے کر وہ شخص اس قدر ری ایکٹ کر رہا تھا۔ وہ شہر سے کیا گلہ کرتی؟ اس کے اپنے والد نے اس بات کو مسئلہ بنا لیا تھا جس نے اس کے ہاشم خان کے بیچ فاصلے پیدا کر دیے تھے۔ یوں ہی تو پلکوں پر یاقوت نہیں آویزاں، کچھ تو ہے جو میرے سینے میں پگھلتا ہوگا۔ اگلے دن اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ وہ یونی بھی نہیں جا پائی۔ بیڈ سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھی، منہ دھو کر باہر نکلی تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سراپے پر نظر ڈالی۔ بکھرے بال، ویران چہرہ، گلابی آنکھیں بالکل اجڑی ہوئی لگ رہی تھیں۔ اس نے برش اٹھا کر بالوں میں پھیرا اور پھر لمبی سانس کھینچ کر دوپٹہ ٹھیک کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ نیچے آئی تو خاموشی چھائی تھی۔ بابا جان اور بڑی ماما شاید جا چکے تھے۔ وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر رک سی گئی۔ تابین غصے میں سہمنی ہی کھڑی نور پر چلا رہی تھی۔ ایڈیٹ کہیں کی، میرے سارے کپڑے خراب کر دیے تم نے، اندھی ہو، نظر نہیں آتا تو علاج کراؤ اپنا، اسٹوپڈ! تابین نے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے چبا کر بولی۔ بیچاری نوری کے ہاتھ سے تابین کے اوپر تھوڑی سی کافی گر گئی تھی جس کی وجہ سے اب تابین کے نشانے پر تھی۔ معاف کر دیں باجی، نوری نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ ناظری ساری بات سمجھ کر جلدی سے ان کی طرف بڑھی۔ باجی واجی نہیں ہوں میں تمہاری جاہل لڑکی، تابین نے اسے گھور کر کہا۔ پلیز آپی، غلطی ہوگی، نوری سے معاف کر دیں۔ ناظری نے نوری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے جلدی سے کہا۔ اس سے غلطی ہوگی، پر میرا ڈریس تو خراب ہو گیا نا؟ ماما نے بھی جاہل نوکر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ غصے سے اپنے ڈریس کو دیکھتی پیر پٹک کر ڈائننگ روم سے باہر نکل گئی۔ کل سے تابین کا موڈ سخت خراب تھا۔ کل ہاشم نے اسے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ 2 گھنٹے اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی، پر پھر ہاشم نے اسے کال کر کے کہہ دیا کہ اس کی ارجنٹ میٹنگ ہے، اس لیے وہ نہیں آ پائے گا۔ تابین کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا کہ اتنا انتظار کرنے کے بعد وہ نہیں آیا تھا۔ اسے غصہ تو بڑا آیا، پر ظاہر سی بات ہے وہ ہاشم خان کو بھول کر بھی اپنا غصہ نہیں دکھا سکتی تھی۔ پہلے ہی مشکل سے اس سے بات کرنے لگا تھا اور وہ کچھ الٹا کر کے اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔
اس لیے کل سے بھری بیٹھی تابین کے غصے کا نشانہ آج چھوٹی سی نور بنی تھی۔ نازلی نے نوری کے کندھے پر ہاتھ رکھا، نوری کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رو مت نوری، آپی کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ اس نے نرمی سے نوری کے آنسو صاف کرتے ہوئے کوئی بات نہیں نازلی باجی، آپ معافی نہ مانگیں، ہمارا کیا ہے، ہم تو ویسے بھی نوکر ہیں، ہمیں اس کے رویے کی عادت ہے۔ وہ نازلی کو دیکھ کر دکھ سے مسکرائی۔ تم جانتی ہو نا نوری، تم میرے لیے کیا ہو، تم میری ساتھی، میری دوست، اور پھر ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ نازلی نے محبت سے کہہ کر اسے گلے لگایا۔ اسے تابین کے لہجے پر افسوس ہو رہا تھا، اس نے نوری کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ بہت اچھی ہیں نازلی باجی، نوری اس سے الگ ہو کر نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر بولی۔ اور تم بھی چھوٹی سی نوری، نازلی نے مسکرا کر اس کا گال تھپکا۔ چلیں آپ بیٹھے، میں ابھی آپ کے لیے اچھا سا ناشتہ لے کر آتی ہوں، نوری مسکرا کر کہتی کچن کی طرف بڑھی تھی۔ نازلی کے محبت بھری بولوں نے اس معصوم کے چہرے کو مسکراہٹ میں سجا دیا تھا اور وہ اس کے لیے ناشتہ لینے کے لیے چلی گئی۔ دو محبت بھرے بول بولنے سے کسی کا کچھ نہیں جاتا، ہاں پر سامنے والے کے دل میں اس شخص کے لیے محبت اور قدر بڑھ جاتی ہے، جبکہ تلخی پلانے والے کسی کے دل میں نہیں سما پاتے۔ تابین اور نازلی میں بھی یہی فرق تھا، ایک مسکراہٹ نوچل لینے کا فن جانتی تھی تو دوسری اپنی محبت سے، اپنے نرم لہجے سے دوسروں کے چہرے کو مسکراہٹوں سے سجا دیتی تھی۔ نازلی کرسی گھسیٹ کر بیٹھی، ناشتہ کرنے کا اس کا ذرا دل نہیں کر رہا تھا، پر نوری نے خوشی سے اس کے سامنے ناشتہ رکھا تو اس نے چند نوالے زہر مار کیے تھے۔ ناشتہ کر کے وہ اپنے کمرے میں آئی، وہاں اس کے قدم اندرونی دروازے کی طرف بڑھے تھے جو پینٹنگ روم کی طرف کھلتا تھا، اور دل کی اداسی دور کرنے کے لیے وہ رنگوں کی دنیا میں کھو جانا چاہتی تھی۔ وہ کینوس سیٹ کر رہی تھی جب روم میں پڑا اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ نازلی نے دھیان نہ دیا اور اپنے کام میں مصروف رہی، پر ایک کے بعد دوسری پھر تیسری کال آنے لگی۔ اف جانے کون ہے، وہ جھنجھلا کر کہتی کمرے میں واپس آئی، سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر اسکرین پر نظر ڈالی۔ ہاشم خان، اس نے چبا کر کہا، پھر کال کٹ کر دی۔ وہ موبائل رکھنے لگی جب میسج ٹیون بجی، اس نے میسج اوپن کیا، تم کال اٹھاؤ گی کہ میں خود وہاں آؤں؟ اس کا دھمکی امیز میسج پڑھ کر نازلی ایک پل کے لیے ڈر گئی، پھر دانت پیس کر موبائل اسکرین پر نظر ڈالی۔ جہنم میں جاؤ، غصے سے کہہ کر اس نے موبائل آف کر بیڈ پر پھینک دیا اور پلٹ کر پینٹنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ تینوں لائبریری میں بیٹھی تھیں، نازلی تو کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، جبکہ نور اور آبی آہستہ آواز میں گپیں لگا رہی تھی۔ نازلی نور سے سرگوشی کی، نازلی نے سر اٹھا کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ اٹھو نا، اب باہر جائیں، آبی کے آگے ہو کر بولی، تم لوگ جاؤ، تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ نازلی نے انہیں دیکھ کر کہا، نا جی، ہم بھی تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے۔ نور جلدی سے بولی تو نازلی ایک دم مسکرانے لگی۔ اچھا چلو پھر، تم تینوں اپنی چیزیں سمیٹ کر باہر نکلی۔ کینٹین چلیں، آبی نے چٹکی بجا کر کہا۔ تم کچھ کھائے بغیر رہ سکتی ہو؟ نہیں نا، پھر چلو، نور نے اسے چڑھانے والے انداز میں کہا، جس پر آبی نے منہ بنایا اور نازلی مسکرانے لگی۔ کینٹین پہنچ کر وہ اپنے ٹیبل پر بیٹھی۔ تم بات کرو ذرا آبی سے اس بک شاپ والے لڑکے کی، پھر اس کی شکل دیکھنا۔ نور نازلی کی طرف جھک کر آہستہ سے بولی، آبی میڈم ان کی بات سے انجانے مزے سے سینڈوچ کھانے میں مصروف تھی۔ آبی، نازلی نے ہنسی دبا کر اسے پکارا۔ ہوں، آبی نے سینڈوچ کھاتے ہوئے مصروف انداز میں کہا کہ وہ بک شیلف والا لڑکا کہیں دوبارہ تو نہیں ملا نا؟ نازلی نے شرارت سے پوچھا۔ آبی نے چونک کر اسے دیکھا، اس کا منہ حیرت سے کھل گیا، وہ سینڈوچ کھانا بھول چکی تھی۔ تمہیں اس چڑیل نے میرے پیچھے لگایا ہے نا؟ آبی نے چبا کر کہتے ہوئے نور کو دیکھا جو دانت نکال رہی تھی۔ اچھا، جو اب جواب تو دو نا، نازلی نے مدم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ یہ نور کی بچی 24 گھنٹے میرے سر پر سوار رہتی ہے، اس سے پوچھو کہ اس نے کبھی اس بدتمیز کو میرے پاس دیکھا ہے؟ اس نے تب کر نور کی طرف اشارہ کیا۔ خواب میں تو تمہارے ساتھ نہیں ہوتی نا؟ نور نے آنکھ مار کر کہا۔ تمہارا مطلب ہے میں اسے خواب میں دیکھتی ہوں؟ آبی نے کھا جانے والے انداز میں اسے دیکھا اور وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے دیکھتی ہو، بندہ جس کے بارے میں زیادہ سوچنے والا سوچے وہ زیادہ خواب میں ضرور آتا ہے۔ نور نے شانے اچکا کر مزے سے بولی، میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں؟ آبی نے تب کر اسے گورا۔ ہاں، نور نے ہنس کر زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی، نور کی بچی، آبی نے اسے شدید غصے سے گورا۔ دیکھنا نازلی، وہ اسے جلدی پھر ملے گا، میری چھٹی حص کی کبھی غلط نہیں کہتی۔ نور اسے اگنور کرتی نازلی کو دیکھ کر مزے سے بولی، سچی تو پھر بہت مزہ آئے گا۔ نازلی نے آنکھیں پھیلا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ نور کچھ بولنے والی تھی جب آبی نے اس کی بات کاٹی۔ اللہ نہ کرے وہ لفنگا آدمی مجھے کبھی دوبارہ ملے، اس نے غصے سے کہا،
اور نور تم تو خدا کا خوف کرو، کیوں معصوم بچی کا بگاڑ رہی ہو؟ اس نے نازلی کی طرف اشارہ کیا اور اس کی بات سمجھ کر نازلی اور نور ایک جا کر ہنسنے لگی۔ میں تو بگاڑوں گی، نور نے شرارت سے آنکھ ماری۔ نازلی تم اس کی بات نہ سنا کرو، یہ پاگل ہے، آبی نے نازلی کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ نازلی نے مسکراہٹ دبا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا بس چلے نا تو میں نازلی کو اٹھا کر گھر لے جاؤں، پھر میری صحبت میں رہ کر یہ پٹاخہ بن جائے گی۔ نور چٹکی بجا کر بولی، جیسے تم نے مجھے پاگل کر رکھا ہے ویسے ہی تم بھی پاگل کرنا چاہتی ہو۔ آبی نے منہ بگاڑ کر کہا، میں تم دونوں کو پاگلوں کے ساتھ پاگل ہونا پسند کروں گی۔ نازلی ہنس کر بولی تو وہ دونوں اسے دیکھ کر کھلکھلا اٹھی۔ پھر تو میں نازلی کو لالا کے لیے مانگتی ہوں، اس لیے یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی۔ گیگو اب گنوں کی طرح اب نور مسکرا کر کہتی ہوئی آبی سے تصدیق چاہتی تھی، اوف پھر تو مزہ ہی آ جائے گا یار۔ آبی نے ہنس کر نور کے ہاتھ پر ہاتھ مارا جبکہ نازلی کے چہرے کا رنگ اڑا۔ نور کی بات اسے تلخ حقیقت کے سامنے لے آئی تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ ایک شخص زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہو چکا تھا جس سے وہ چاہ کر بھی دامن نہیں چھڑا سکتی تھی۔ کیا ہوا نازلی؟ نور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری اگر تمہیں میری بات بری لگی ہو تو۔ اس نے نازلی کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا۔ نازلی نے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہ سکی اور بولتی بھی کیا۔ وہ دونوں خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نازلی کے ساتھ ضرور کوئی مسئلہ تھا، وہ صبح سے گمسم سی تھی، پر وہ چاہ کر بھی پوچھ نہ سکی۔ وہ لڑکی اپنے ہال میں بند رہنے والے لوگوں میں سے تھی اور وہ شاید انہیں بتا نہ پاتی کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اس لیے وہ کچھ پوچھ کر اسے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔